آج ڈر اس بات کا ہوتا ہے میرے عزیزوں، میں نے ابھی چند دنوں قبل ہل گیا تھا، ذکر کی شب میں نے اس بات کو عرض کیا تھا، خواب کی تعبیر میں دیکھ رہا تھا، کسی صاحب نے خواب یہ بیان کیا کہ ہم نے اپنے رشتہ دار میں سے ایک صاحب ہمارے، ان کے باپ تھے دادا تھے جو بھی، خواب میں دیکھا کہ وہ آئے تھے، دھول میں اٹا ہوا چہرہ تھا، کالا دکھ رہا تھا۔ کیا تعبیر ہے، کیا تعبیر ہے؟ تو ہر ایک کی تعبیر الگ ہوتی ہے خوابوں کی۔ میں نے پوچھا کون تھے؟ کہا ہمارے جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں فلاں تھے، پابند تھے، عبادت کرتے تھے، سب ٹھیک ٹھاک تھے، اور ہم نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے، بڑی شان سے ان کو دفن کیا ہے۔ تو میں نے جب کتاب اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، پڑھا میں تو یہ علامت تھی کفر پر موت ہونے کی۔ اللہ اکبر! کسی میت کو خواب میں اس حالت میں دیکھنا کہ اس کا چہرہ کالا ہے، روایت میں ہے کہ اس کی کفر پر موت کی علامت ہے۔ تو ڈر لگنے لگا۔ حج مسجدوں میں تو ہم آتے ہیں، موت آنی ہی ہے، آنی ہے، ہر ایک کو آنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا ہمارے برے اعمال سے ناراض ہو کر ہمیں وہ کالی موت دے دے جس کے بعد چہرہ کالا ہی رہے گا۔ یوم تسود وجوہ، قرآن میں ہے قیامت کے دن کچھ چہرے کالے اٹھائے جائیں گے، اتنے کالے ہیں، اتنے کالے کہ رات سے بھی زیادہ کالے ہوں گے۔ ان کے کالے پن کو دیکھ کر دہشت طاری ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی موت کفر پر ہو گئی، ایمان پر موت نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، اتنی خوش فہمی میں ہم آج جیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر بستروں پر ایسے لیٹے ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اتنے بڑے محلے میں اتنی بڑی مسجد خالی کیوں رہتی ہے؟ کیا مرنے کا کسی کو خوف نہیں؟ ابھی چند دن قبل ایک صاحب ان کا انتقال ہوا، کیسے جانتے ہیں آپ؟ 40 سال کی عمر ہے، بڑے بزنس مین تھے، بڑے بزنس مین۔ ان کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، کہا کہ ابا رات کو سوئے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ اٹھنے کا معمول تھا صبح 8-9 بجے، لیکن اس دن وہ 11 بجے تک سوتے رہے۔ 11 بجے تو جب اماں نے اٹھانا چاہا تو جسم پورا ٹھنڈا تھا، دیکھ کر وہ گھبرائیں، ڈاکٹر کو بلایا گیا تو کہا رات میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، بستر سے دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکے۔ وہ جنازہ بھی میں نے دیکھا، رات کو نارمل کھانا کھا کر کے سویا ہوا آدمی صبح اٹھ ہی نہیں سکا۔ اے میرے عزیزو، کتنے مزے سے ہم فجر کی نمازیں قضا کرتے ہیں۔ کیا تمہیں خبر ہے کہ آج کی فجر کی نماز قضا کرنے کے بعد اگر تمہاری موت آئی تو بے نمازیوں میں ہی حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا یہی کہہ کر کے قیامت کے دن، مولا یہ بنا نماز کے تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ ہم تو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ عشاء ہماری قضا نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، کہ کہیں اگر یہ رات ہماری زندگی کی آخری ہو تو ہم کو جب اٹھایا جائے گا، موت لی جائے گی تو بے نمازی اٹھایا جائے گا۔ اور بے نمازیوں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے پر فرعون، حامان، شداد، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ان کے نام لکھے ہوں گے، انہی ناموں کے ساتھ بے نمازی کا بھی نام لکھا ہوگا، انہی ناموں کے ساتھ اس کا بھی نام ہوگا۔ کیسے ہم اس طرح کی غفلت میں ہیں میرے عزیزو؟ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو ہلا دیتی ہے، ہر بندے کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ کرتے تو صحابہ روتے اتنا کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں، آنسوؤں سے داڑیاں تر ہو جاتی تھیں اپنے آخری وقت کو یاد کرتے ہوئے۔ ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ ہم کیوں اس منظر کو اپنے آنکھوں میں نہیں لاتے؟ کیا ہوگا جب ہمیں اٹھا کر کے ہلکے ہلکے لوگ لے کر چلے جائیں گے؟ ہزار میری خواہش نہ ہو تو بھی لوگ زبردستی لے جائیں گے۔ میں اس تنگ و تاریک قبر میں نہیں سونا چاہوں گا، پھر بھی مجھے دبا کر کے آئیں گے۔ میں کبھی نیچے سوتا نہیں، گدے پر سوتا ہوں، پھر بھی لوگ مجھے نیچے سلا کر آئیں گے۔ نہ لوگ مجھے تکیہ دیں گے، نہ گدا، نہ چادر، نہ بستر، کچھ نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہاں مجھے نہ پانی دیا جائے گا نہ کوئی چیز۔ ہر چیز کا احساس تو مردے کو ہوگا، لیکن دنیا دیتی کچھ نہیں۔ پیسوں میں سے ایک سکہ بھی کسی کو نہیں دیا جاتا۔ کیا دیتے ہیں کسی کو؟
اس کی پسندیدہ چیزیں قبر میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز بہت پسند سے کھاتا تھا، مٹھائی رکھ دو اس کی قبر میں. کوئی کچھ نہیں دیتا. اگر سونے کے وقت ہاتھ ادھر ادھر نہیں پھیلتے، کنجسٹڈ جگہ ہو تو نیند نہیں آتی. وہاں تو قبر اتنی چھوٹی کھودتے ہیں، اس پر بھی سل لگا کر کے ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ کروٹ بھی نہ لے، اور پھر باندھ کر کے سلایا گیا ہے، کھلا بھی نہیں رکھا جاتا. کفن کو ایسے کہ پیٹ پر بھی باندھا گیا ہے، پیروں پہ بھی باندھا گیا ہے، سر پہ بھی باندھا گیا ہے، پورا لفافے میں رکھ کر کے ہمیں لٹایا گیا. کس طرح سے ایک کنجسٹڈ جگہ پر اور کتنا تنگ لباس میں، ایک باریک لباس میں ہمیں ڈالا گیا ہے. اس منظر کو یاد کرتے یقیناً میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، بارگاہ الہی میں کبھی کبھار ڈر کر کے میں رات میں اٹھتا بھی ہوں، عرض کرتا ہوں کہ مولا بہت میتوں کو دیکھا قبروں میں جاتے ہوئے، قبروں کو بند کرتے ہوئے، آخری مرتبہ ان کے چہرے دیکھے اور ان کے چہروں کو دیکھ کر ایک ہیبت بھی طاری ہوتی ہے. کتنے بے بس ہیں یہ. کبھی جب طاقت تھی تو مکہ بھی آزماتے تھے، جب زبان چلتی تھی تو ہر ایک کو چھلنی بھی کرتے تھے. کتنے خاموش ہیں یہ لوگ. آج ان پر لوگ مٹی ڈال رہے، کسی کو بولتے تک نہیں. اتنے بے بس ہیں یہ کہ ان کو کچھ بھی ہلایا جلایا جائے یہ کسی کو ڈانٹتے بھی نہیں، کسی کو اف تک نہیں کہتے. اور لوگ بڑے مزے سے ان پر تختیاں بند کر کے، وہ دوست بھی غائب ہوتے ہیں جو ان کے لیے رات رات بیٹھتے تھے. 5 منٹ کوئی قبر کے پاس بیٹھتا نہیں. ہماری قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، دوسری رات کیسی ہوگی، تیسری رات کیسی ہوگی. وہاں صرف اور صرف ملائکہ سے ہمارا آمنا سامنا ہے، کسی سے نہیں. ہماری کیے ہوئے کی تمام چیزیں انہیں بتانا ہے، ان کی مار کھانا ہے، یا ان کے کوڑے یا ان کے بھالے یا ان کے گرز جو لوہے کے وہ سینے پر مارتے ہیں تو 2 میل اندر جاتا ہے، 2 میل اندر جاتا ہے. وہاں سے وہ کھینچتے ہیں، نکالتے. یہ تمام کیفیات کو ہمیں جھیلنا ہے. اس لیے دعا یہی کیا کرو کہ مولا موت سے چھٹکارا تو ہے نہیں، لیکن اچھی موت عطا فرما دے. اس کے بعد تو سکون ملے. اس دنیا میں کون سا سکون ملا. اسی لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سارے قبرستانوں، بہت قبرستانوں میں گیا، بہتوں کے جنازے پڑھا ہے، دفن میں بھی شریک رہا، لیکن میری زندگی میں میں نے صرف ایک ہی قبرستان کو دیکھا جہاں زندہ بھی سونے پر فخر کرتا ہے، وہ جنت البقیع ہے. میرے آقا کا پڑوس قبرستان ہے. ایسا ہے کہ میں دن میں بھی وہاں گیا، رات میں بھی گیا. اتنا با رونق قبرستان کہ سچ بتاؤں ابھی اگر کہہ دیا جائے کہ لیٹ جاؤ تو خوشی سے میں لیٹ جاؤں.